السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ نیوز ایچ ڈی. میں ہوں آپ کے ساتھ محسن علی رانا. اور جیسا کہ ایک پہلا انٹرویو ہم نے کیا تھا فاسٹ نیوز ایچ ڈی پہ مامون عبدالقیوم صاحب کا، وہ خاصا وائرل بھی ہوا تھا، لوگوں نے اسے دیکھا پسند بھی کیا تھا. تو ایک بار پھر ہم مامون عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی موزم، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک سر، الحمدللہ. اب ہم جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے حالات پر، کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ روزانہ کے بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور حکمران جو آپس کی لڑائی لڑتے چلے جا رہے ہیں. تو مامون صاحب، پہلے آپ بتائیے کہ پاکستان جس اب حالات پہ پہنچ چکا ہے، یہاں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ واحد حل کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا مطلب؟ موزم، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہم ویڈیو ٹاک اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ ایک یہ آج کل بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے. جو بھی بیٹھتا ہے پرانا وزیر تو پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، یا میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پارٹی میں جو میرے عہدے ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں. تو وہ چیزیں ساری اب لوگ جو ہیں وہ ایک عام بندہ بھی سمجھ رہا ہے اس چیز کو. اب پچھلے دنوں آج کی بات یہ ہے کہ صبح میں آ رہا تھا، راستے میں ایک پرانا دوست مل گیا. تو بات یہ ہوئی کہ حکومت جو ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے اسے یہ اپنا انشور نہیں ہوتا کہ شام تک اس نے رہنا یا نہیں رہنا. تو اس طرح کی صورتحال، سیاست کے بارے میں میرے خیال سے بات نہ کریں تو یہی زیادہ بہتر ہے. سیاست کے بارے میں میرے کوئی اب اچھے خیالات نہیں ہیں سیاستدانوں کے والے سے. تو پاکستان کے حالات پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب مطلب یہ تو آپس میں لڑتے چلتے جائیں گے، اسی طرح لڑتے رہیں گے اور غریبوں کے کوئی پریشانی حال نہیں ہوگا؟ مطلب اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا پھر بس؟ دیکھیں، جنہوں نے یہ حالات کیے ہیں وہی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو آپ دیکھیں کہ ارشد شریف ہے یا عمران نیاز خان ہے، اب جو بولتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا وہ تو سمجھتے ہیں. وہ جیسے کہ ایک شعر بھی ہے، جو خواب تھے میرے نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا. وہ حالات اب سب جانتے ہیں. اب ایکسپلین زیادہ کرنا میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ واحد حل الیکشن ہے یہاں سے نکلنے کا، یا پھر الیکشن بھی اب اگر ہو بھی جاتے ہیں تو کیا حالات ایسے ہی رہیں گے جیسے اب چل رہے ہیں؟ مطلب الیکشن کا بھی دیکھیں. اب عمران خان کی جس طرح وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کو ختم کر رہے ہیں یا عمران خان کو ختم کر رہے ہیں، اگر عمران خان مائنس ہوتا ہے تو میرے خیال سے سیاست جو ہے وہ ویسے ہی آدھی ختم ہو جاتی ہے. آپ عمران خان کو آپ کس پارٹی سے کمپیئر کریں گے؟ اس کی پارٹی کے مد مقابل کوئی پارٹی ہے نہیں. اب دیکھیں آپ 12 پارٹیاں ہیں جتنی بھی ہیں، وہ سب مل کے بھی عمران خان کو کمپیٹ نہیں کر سکتی. یہ اس وقت سچویشن ہے. پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ ایک ان پڑھ تھا. اب وہ بھی جانتا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے، انصاف میں عمران خان جو ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ جیتتا ہے، اس کو جیتنے نہیں دے رہے. اب وہ کون نہیں اس کو جیتنے دے رہے، کون الیکشن نہیں کروا رہا، وہ بھی اس کو پتا ہے لیکن وہ بول نہیں رہا. تو شعور جو ہے وہ لوگوں کو آ گیا. لیکن اب الیکشن کب ہوتا ہے، کروانا ہے نہیں کروانا، وہ بھی ان لوگوں کو پتا ہے. تو جو عدالت کے احکامات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ کتنا حکومت نے عمل کیا ہے نہیں کیا. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ وہی لوگ بہتر دے سکتے ہیں. ایک چیز ہے میری اس کے بارے میں، کوئی بھی ادارہ ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ان لوگوں کی طرف نظر ہے پوری پبلک کی، پوری پاکستانی عوام کی ہے کہ وہ کوئی ریاکشن دکھاتے ہیں یا وہ اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں اس معاملے میں. ظاہر ہے کہ حالات یہاں تک اگر پہنچ گئے تو ہر ادارے میں اب دیکھیں آپ پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جو ہے جسٹس، اس نے چیف جسٹس کے ایک حکم کو جو ہے چیلنج کیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ ہر ادارے میں اس طرح کا کام چل رہا ہے. اس کو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو سر جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان کے آئین ہے، وہاں پہ 3 مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ جو ہوتے ہیں، اب تینوں اداروں میں ایک قسم کی تقسیم ہے، ہر کسی میں آپس کی لڑائی جاری ہے. تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. مطلب لوگ مایوس ہو چکے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہر کوئی مڈل کلاس کے لوگ بھی اس وقت مایوسی کا شکار ہیں. تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی پاکستان سے. تو وہ تو ساری صورتحال سامنے. اب دیکھیں پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے 1 لاکھ کے قریب پاکستانی، بہت زیادہ لوگ جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹری چلا گیا. میرے بہت سے اپنے دوست ہیں جو کہ کچھ چلے گئے ہیں اور کچھ اس دعو میں ہے کہ ہمیں ویزا ملے، ہمیں باہر جو ہے کام ملے اور ہم یہاں سے نکلے. پاکستان میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر دوسرے بندے کے منہ میں یہی ہے. اب جو جابز بھی ہیں جس طرح پہلے آ رہی تھی اب وہ ریشیو نہیں رہی. مایوسی پھیلی ہوئی ہے. لیکن ایک مسلمان کو میرے خیال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا عقیدہ پکا ہے. تو دیکھیں ڈالر کتنا مہنگا ہو گیا. اگر 1000 میں بھی ڈالر جاتا ہے تو
یقین یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اس کا رزق لکھا ہوا ہے اب اس نے وہ کھا کے اس دنیا سے جانا ہے. تو میرے خیال سے پھر کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آ سکتی. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. 3 ڈر ہوتے ہیں میرے خیال سے, زیادہ بھی ہوتے ہیں کسی انسان کو. ایک موت کا ہے, رزق کا ہے, یا ایک ہوتا ہے عزت ذلت کا. تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر یقین ہو تو انسان چلتا رہے, باقی آگے قسمت ہے. اچھا, جیسے آپ نے مطلب عمران خان کی پارٹی کے حوالے سے بھی بات کی, تو وہ اس پارٹی کے حوالے سے وہ مطلب اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ لوگ چھوڑتے چلتے جا رہے ہیں کی بنیاد پہ. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مطلب اب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, مطلب چلیں اکتوبر میں مان الیکشن ہو جاتے ہیں, تو پھر عمران خان یا پھر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو, یا پھر آ سکتے کوئی چانس؟ اگر چلتا رہے تو میرے خیال سے آ جائے گی اقتدار میں, سسٹم چلتا ہے. مطلب عمران خان کیونکہ اب ان کے چانسز کم لگ رہے ہیں, کیونکہ ہم جتنے بھی تجزیہ کاروں کو سن رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگتا نہیں کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ پائیں گے, کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کراس لگ گیا ہے ان پہ. تو اب نیکسٹ الیکشن پرائم منسٹر کی کرسی پہ آپ کو کون نظر آتا ہے دکھائی دے رہا ہے شہباز شریف کے بعد؟ وہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. اس طرح عوام اگر ووٹ دے گی تو میرے خیال سے آپ کس کو ووٹ دیں گے, میں کس کو دوں گا, یہ پبلک کس کو دینا چاہ رہی ہے, وہ سب کو سب کا پتہ ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دینا ہے یا کون جیت رہا ہے. یہ الگ بات ہے, جیسے شہباز شریف آگے بیٹھ گیا, کوئی اور زبردستی مسلط ہو جائے تو وہ پاکستان میں چل ہی رہا ہے. جی, تو پھر مطلب اگر مسلط ہو بھی جاتا تو پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی پر ہم جو یہ بات ضرور کرتے ہیں, کیونکہ پھر ایک تو انڈیا چلے ٹھیک ہے ہمارا دشمن تو ہے, لیکن اس کی تعریف کرنا بنتی ہے کیونکہ اس نے معیشت کے میدان میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. ان کی کرنسی 18 ملکوں میں جو ہے وہ ٹریڈنگ کے طور پہ یوز ہونے والی ہے. وہ میرے خیال شروع بھی ہو گیا, اور مرسڈیز گاڑی کا جو پلانٹ ہے انہوں نے باقی بھی وہ بہت زیادہ مطلب کیا ہے. پاکستان اور انڈیا کو کمپیئر کہیں بنتا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا. تو کیا میں کہتا ہوں بنگلہ دیش نہیں بنتا, آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, چھوٹا سا ملک تھا, رقبے کے لحاظ سے آبادی پاکستان سے زیادہ تھی, پاکستان کا حصہ تھا, وہ آگے نکل گیا ہے. تو میرے خیال سے ہماری اندر کی لڑائی ہے نا یہ, آپ دیکھیں گے اصل میں ہے کہ آپ پچھلے دنوں ایک انڈیا کا اینکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہمارے تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال سے ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ظاہر اگر پاکستان وہ چلا رہے ہیں تو معاملات اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نیچے ان کے ہاتھوں میں, یہی کہا جا سکتا ہے. سر یہ قوم ہماری جو ہے وہ ایک پیج پر کیوں نہیں آ پا رہی؟ مطلب دیکھیں تو کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, کوئی جیالہ ہے, کوئی نون لیگ کا جو ہے مطلب سپورٹر سے جو کہتے ہیں, میں اس کا نام نہیں لوں گا, باقی بھی اس طرح جو ہیں. تو کیوں قوم کیوں نہیں بن پا رہے ہم لوگ؟ اختلافات ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ذاتی اختلاف کسی وجہ سے, کوئی اپنی کسی ذاتی وجہ سے یا کسی خوبی کی وجہ سے نواز شریف کو پسند کرتا ہے, کوئی زرداری کو پسند کرتا ہے, کوئی عمران خان کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہر انسان کی اپنی ایک پسند ہے, کسی ایک خوبی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. تو سر اب ہم 2023 میں پہنچ چکے ہیں, لیکن ہماری پولیٹکس جو ہے وہ 1970-80 والی چل رہی ہے. مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو واقعہ ہوا تھا 9 مئی کو, اس کے بعد ہماری حکومت نے انٹرنیٹ ہی بند کر دیا 4-5 دنوں کے لیے, اور پھر اس کو کھولنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. تو مطلب وہ پرانی سوچ جو ان کی تھی کہ مطلب انٹرنیٹ بند کرنے کے بھائی وہ تو وی پی این لگا کے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن انٹرنیٹ بند کرنے سے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بہت سی چیزیں آن لائن سیل کی جاتی ہیں, منگوائی جاتی ہیں, تو ان کا بہت زیادہ نقصان, مطلب اربوں کا نقصان ہو گیا. تو ہماری حکومت یا پھر یہ جو سیاستدان ہیں ان کی پرانی سوچ ہے, مطلب ابھی نئی سوچ پہ کیوں نہیں چل پاتے؟ یہ 2023 ہے, تو کیا کہیں گے؟ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بندے بھی تو پرانے ہیں, وہی شہباز شریف کا حکومت میں آیا ہوا ہے. اگر آپ نئے لوگوں کو دیکھیں تو میرے خیال سے پی ٹی آئی نے نئے لوگوں کو لے کے آئی تھی, اس میں مراد سعید ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہ نئے ینگ آئے تھے, انہوں نے پھر کام بھی کر کے دکھایا اپنی فیلڈ میں. تو نئے لوگ آئیں گے تو پھر اصلاحات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سر نیکسٹ اب آپ کو مطلب کیونکہ آپ نے مراد صحیح کا نام لیا, حماد اظہر ہیں, اور باقی ہم دیکھیں تو حسان نیازی ہیں جو پی ٹی آئی میں بہت سارے نوجوانوں کی پارٹی بھی سکھا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اگر مطلب خدا کا مائنس ہو بھی جاتے ہیں تو کیا کسی نوجوان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا؟ مطلب کیونکہ نوجوان کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور دی جائے. اگر پاکستانی میرا جو ذاتی خیال ہے, پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن میں آتی ہے, عمران خان نہ اہل بھی ہو جاتے ہیں یا سائڈ بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں نواز شریف بھی اس وقت نہ اہل ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, لیکن احکامات اس کے پاکستان پہ جو ہے وہ لاگو ہو رہے ہیں, مسلط ہو رہے ہیں. تو اس سے فرق نہیں اتنا پڑتا, لیکن یہ ہے کہ پرسنالٹی عمران خان کی جو ہے وہی پسند کی جاتی ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں. اگر وہ پبلک کو ینگ کو دیتا ہے, اپنی ٹکٹ دیتا ہے الیکشن کی, میرے خیال سے جیت بھی جاتے ہیں. تو جس کو بھی وہ بنائے گا عوام اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی.
اچھا سر مطلب کتنے چانسز لگ رہے ہیں اگر پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے تو 70%, 80%, 90%, مطلب کہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سرویز ابھی کیے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں کی جیسے کی طرف سے بھی, تو وہ تو 71% بتا رہے ہیں عمران خان کا, اور باقی جو نون لیگ 18% اور باقی اسی طرح سے. تو باقی اتنا ہی عوام کو سپورٹ کر رہی ہے عمران خان. میرے خیال سے ریالٹی بھی ایسے ہی ہے, مطلب لیڈرس کے چھوڑنے کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لیڈرس چھوڑ گئے عمران خان کو, تو اس کے باوجود بھی کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کے چھوڑنے سے فرق. پی ٹی آئی عمران خان سے ہے, عمران خان پی ٹی آئی سے ہے. اب دیکھیں نواز شریف کب کا نیا لوگ باہر بیٹھا ہے, لیکن وہ نون لیگ جو ہے وہ آج بھی اس کے احکامات سے وہی چاہ رہی ہے سارا کچھ. اچھا تو سر اب مطلب کیونکہ ہم سیاست پر تو بات کر ہی رہے ہیں, تو جو اسی طرح سے انڈیا کی سیاست ہے اس پر بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ ان کی تو مطلب پرائم منسٹر جو ہے ایک نریندر مودی, وہ 10 سال ہو گئے ہیں وزیر اعظم, اور اس نے اپنے ملک کو ایک مطلب سڑک پہ جو کہتے ہیں کہ ٹریک پہ ڈال دیا ہے. ہمارے ملک میں اگر دیکھیں تو پچھلے 6 سال میں خیال ہے, پچھلے 5 سال 10 سال لگا لیں 6 وزیر اعظم بدل دیے گئے. تو اس طرح جب ایک بندے کے ہاتھ میں ہم ملک کی باغ ڈور نہیں دیں گے تو پھر ملک اسی طرح انہی حالات میں ہوگا. انڈیا کے ساتھ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا کمپیئر ہی نہیں بنتا. انڈیا جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے اس معاملے میں. اب وہ دیکھیں نا کہ انڈیا میں کتنے ماشاءاللہ لگے ہیں, کتنے آرمی آفیسر جو ہیں انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے. آپ اپنے ناستے سے مجھے بتا دیں, اپنے نالج سے پاکستان پہ کتنے لگ چکے ہیں. ہمارے ملک میں بننے کے 9 سال بعد ہی میرے خیال 1958 میں ہو گیا تھا. تو ہوا کیا تھا یہ بھی تو دیکھیں. اب وہ فاطمہ جناح جو ہے وہ غدار تھی کیا؟ لیاقت علی خان جو ہے وہ کیا تھا, اسے کیوں مارا گیا؟ فاطمہ جناح کو 2 سال کیوں نہیں اس کو ٹی وی پہ آنے دیا گیا, اس کو کیوں غدار بنایا گیا؟ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھ لیں کیا عوام یہ سارا کچھ بھول گئی ہے؟ کیا ارشد شریف بھول جائے گا؟ کیا بھٹو بھول گیا اب تک؟ تو میرے خیال سے یہ کمپیئر انڈیا سے تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے. سر ابھی صحافیوں کے والے جیسا کہ آپ نے ارشد شریف عمران ریاض کا نام لیا, تو عمران ریاض تو میرے خیال 10-15 دن سے لاپتہ ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ وہ ہیں کہاں پہ. تو ان کے حوالے سے اور بھی خبریں آ رہی ہیں, خدا نے خاص کو قسم مار دیا. ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں صحافیوں کے حوالے سے؟ یہ ماضی سے چلتے آ رہے ہیں, پہلے بھی لوگوں کو مار دیتے ہیں, اب ارشد شریف کو شہید کر دیا. تو میرا خیال سے وقتی طور پر تو ان کو خوشی ہے, یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کام کیا ہے, تو آنے والے وقت میں بہت سے ارشد شریف اوپر آئیں گے, بہت سے عمران ریاض خان اوپر آئیں گے. یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. سر اس وقت میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پابندیاں آئی جائیں, کیونکہ میڈیا تو اپنی مرضی سے کچھ بول ہی نہیں سکتا, جو ان کی مرضی سے سب کچھ بول رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے میڈیا کی آزادی دبانے سے کیا جمہوریت خطرے میں ہے, یا پھر چلتی رہے گی جس طرح ہماری جمہوریت چل رہی ہے ٹوٹی پھوٹی؟ وہ تو چلتی رہی ہے جمہوریت. اب آپ اپنا دیکھیں گے, ابھی الیکشن کروائیں تو یہ جو حکومت آپ پہ اس وقت نافذ کی گئی ہے, کیا یہ عوام کو ایکسیپٹ ہے؟ اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا یہ جیتے ہیں؟ اب وہ اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں, ترکی کا صدر ہے, انڈیا کی ایگزامپل آپ نے خود دی ہے. تو